الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النشرح کی جو آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتانی جبرائیل علیہ السلام، اتانی جبرائیل علیہ السلام وقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ تعالی عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَأَيُّ رَفْعٍ مِثْلُ أَنْ قَرَنَ اسْمَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَلِمَاتِ الشَّهَادَةِ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَةً وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمَلَائِكَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَلَائِكَةِ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَخَاطَبَهُ بِالْأَلْقَابِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ وذكره سبحانه تعالى في كتب الأولين وأخذ على الأنبياء عليهم السلام وأممهم أن يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ ترجمہ کہ سید علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اس سے بڑھ کر رفع ذکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا،
ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا اور مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اور جب بھی خطاب کیا معزز القابات سے مخاطب فرمایا، جیسے یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول۔ پھر فرمایا پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر خیر فرمایا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آج دنیا میں کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب میں 5 بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، یعنی اذان نماز ہے، اس میں بھی ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ پر اپنوں اور بیگانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، دنیا کے کسی نبی، مصلح، فاتح اور سلطان کے بارے میں نہیں لکھی گئیں۔ بے شمار اعلیٰ پایا کے لوگوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو بلند کرنے کے لیے جس طرح اپنی زندگیاں، اپنی علمی قوتیں اور روحانی لطافتیں، اپنا مال اور اپنے وسائل، یہاں تک کہ اپنی جانیں وقف کیے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے عشاق نے نثر و نظم میں انسانیت کو جو پاکیزہ ادب فرمایا ہے، اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ لا دینیت کے اس دور میں بھی آپ کے دین کی تبلیغ اور آپ کی سنت کی احیاء کی کوششیں بڑے خلوص سے کی جا رہی ہیں۔ آپ کا نام پاک لے کر، آپ کا ذکر خیر کر کے اور آپ کے محاسن سن کر کروڑوں دلوں کو جو سرور اور فرحت نصیب ہوتی ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اپنے تو رہے ایک طرف، بیگانوں اور متعصب مخالفوں کو بھی بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بغیر چارہ کار نہ رہا۔ آپ اگر عزیزان گرامی قدر ان حالات کو پیش نظر رکھیں، جن حالات میں یہ آیت کریمہ ورفعنا لک ذکرک نازل ہوئی، اور پھر اس آیت کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کا لطف کئی گنا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا مخالف ہے، مکہ کے نامور سردار اور عوام چراغ مصطفیٰ کو بجھانے کے در پر ہیں۔ استغفر اللہ، جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں غلاظت کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں، کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مرے ہوئے اونٹ کا اوج اٹھا کر گردن مبارک پر لاد دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کا ذکر پاک دنیا کے گوشہ گوشہ میں بلند ہوگا، ان کے دین کی روشنی سے مہذب دنیا کا بہت بڑا علاقہ منور ہوگا، اور کروڑوں انسانوں کے نام پر جان دینے کے لیے لوگ اپنے آپ کو، آپ پر جان دینے کے لیے اپنے آپ کو باعث سعادت تصور کریں گے۔ لیکن جو وعدہ مولا کریم نے اپنے برگزیدہ بندے اور محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، وہ پورا ہو کر رہا، اور قیامت تک ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آفتاب ذو فشانیاں کرتا رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ یعنی النشرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے اپنے حبیب کی جس طرح دل نشین انداز سے توصیف فرمائی ہے، اور حضور کے گناگوں کمالات اور خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ ساری پوری یہاں تک جو ہے تو جن خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو ہم گزشتہ کئی دنوں سے اس کو کر بھی رہے ہیں، اس کی عزیزان گرامی قدر کہیں نظیر نہیں ملتی۔ کتنی خوش بخت ہے وہ امت، اور کتنے سعادت مند ہیں اس امت کے وہ جلیل القدر افراد جو قرآن کریم کی آیات میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی دل لبھانے والی اداؤں کو دیکھتے ہیں، اور اپنے قلب و نگاہ کو
اس کے نور سے منور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے بحر جود و کرم سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس شوق فراواں سے نوازے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کہ صحابہ کرام، اہل بیت اور کاملین امت کو عطا فرمایا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔